نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب۔ مختلف سیگمنٹس ہوں گے اور ہر سیگمنٹ میں ہم نور والی کتاب سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اور نور والی کتاب سے مراد بچوں کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ والی کتاب سے مراد قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن کریم، اس کے بہت سارے نام ہیں، یعنی وہ آخری آسمانی کتاب جو اللہ پاک نے آخری امت کی ہدایت کے لیے اپنے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی ہے، جس کو ہم قرآن پاک بھی کہتے ہیں، قرآن مجید بھی کہتے ہیں، قرآن کریم بھی کہتے ہیں۔ تو اسی سے ہم آغاز کریں گے قرآن مجید کی تلاوت ہی سے اپنے سیگمنٹ کا، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ابتداءً ہم درود پاک نہ پڑھنے کی ایک وعید سنیں گے۔ بچوں آپ یہ تو سنتے کہ درود پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، درود پاک نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں۔ تو ایک حدیث پاک سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، گویا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں جنت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بچوں یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام سنیں یا ہم لیں تو ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ چاہیے پہلی مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، اور بار بار ذکر خیر ہو تو بار بار ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی۔ تو اپنا یہ انداز بنائیں کہ جب بھی پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر سنیں گے یا کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ درود پاک۔ مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے۔ ایک قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سے قاری صاحب ہیں اور ہمیں وہ کہاں سے قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے، کس مقام سے، اور پھر ہم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، تجوید کے کسی قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلا سیگمنٹ ہے بچوں اور اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب ماشاءاللہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن دیں گے، آپ کا نام؟ سید صارم۔ سید صارم اتاری، ماشاءاللہ، آل رسول ہیں، سید زادے ہیں۔ صارم بھائی آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنا چاہیں گے؟ سورہ غاشیہ کی چند آیات کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سورہ غاشیہ کون سے پارے میں یہ بھی بتا دیں ہمیں؟ 30ویں پارے میں۔ اور یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ مکی۔ پکی بات ہے؟ چلیں سورہ غاشیہ کی تلاوت سے ہم اپنے سیگمنٹ کا اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية،
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سید سارم بھائی نے قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ بچوں، جن آیات کی تلاوت کی ہے وہ آیات آپ کو اسکرین پر جگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سورہ غاشیہ کی پہلی 5 آیات ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ 5 آیات ہیں، ان میں مختلف کلمات ہیں، ان کلمات میں حروف ہیں اور حروف کے اوپر کچھ اعراب ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آیت ہے، اس میں بہت سارے کلمے ہوتے ہیں، ہر کلمے میں بہت سے حروف ہوتے ہیں اور ہر حرف کے ساتھ کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے، کہیں زبر، کہیں زیر، کہیں پیش، کہیں جزم، کہیں تشدید، کہیں مد، ٹھیک ہے؟ تو ان علامات کے ذریعے، ان اعراب کے ذریعے، زیر، زبر، پیش، تنوین وغیرہ کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ کس حرف کی آواز ہمیں کیسے نکالنی ہے، کہاں مد کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں غنہ نہیں کرنا۔ تو علم تجوید میں ہم انہی باتوں کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے کلمات کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ بہت سارے اصول ہیں، آج میں آپ کے سامنے ایک اصول بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ اصول ہے کس سے متعلق؟ وقف سے متعلق۔ کس سے متعلق؟ وقف سے متعلق۔ وقف ایک ٹرم ہوتی ہے، وقف کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرتے کرتے اب آپ نے رکنا ہے، اور اس انداز میں رکنا ہے کہ آپ کی آواز، جو آپ کا والیوم ہے، آپ کی جو آواز ہے وہ بھی رک جائے، اور آپ کی جو سانس ہے وہ بھی کیا ہو؟ رکے۔ سانس رکنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ نے سانس روک لیا، مطلب آپ کوئی گفتگو کرتے کرتے، بات کرتے کرتے رک جاتے ہیں، تھوڑا آپ وقفہ کرتے ہیں اور پھر نئے سرے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی یہی ہوتا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے آپ ایک مقام پر رکے، آپ کی آواز بھی رکی اور آپ کی سانس بھی وہاں پر رکی، پھر نئے سانس کے ساتھ، نئی آواز کے ساتھ آپ دوبارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنا۔ اب وقف کرنے کے بہت سارے قواعد ہیں کہ جس مقام پر آپ وقف کر رہے ہیں وہ کون سا حرف ہے، وہ کون سا کلمہ ہے، اس پر اعراب کون سا ہے۔ تو ان حروف اور ان اعراب کی وجہ سے وقف میں کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات تبدیلی ہوتی ہے، ہر طرح ہر جگہ ایک جیسا وقف نہیں ہوتا۔ تو آپ کو وقف کا ایک اصول بیان کر رہا ہوں، بہت سارے اصولوں میں سے ایک اصول۔ بچوں، عربی میں 2 طرح کی تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی طرح کی؟ ایک تو با کی طرح لکھی جاتی ہے، با کی طرح ہوتی ہے، با کے نیچے ایک نقطہ اور جو تا ہوتا ہے اس کے اوپر 2 نقطے، اور ایک تا کیسی ہوتی ہے؟ گول ہا کی طرح۔ گول ہا کی طرح ایک علامت ہوتی ہے، اس کے اوپر 2 نقطے لگے ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گول تا۔ جیسے کہ یہاں دیکھیں، الغاشیہ کے آخر میں کیا ہے؟ گول ہا اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو یہ کیا بنے گی؟ گول تا۔ گول تا۔ اب اس گول تا کے بارے میں آپ اصول یہ سمجھیں کہ جب ہم قرآن مجید میں کسی مقام پر وقف کرنا چاہتے ہیں، جہاں ہم وقف کرنا چاہتے ہیں وہاں آخر میں گول تا موجود ہے، وہاں آخر میں گول تا موجود ہے۔ وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی اعراب ہو، زبر، زیر، پیش، کچھ بھی ہو، جب ہم گول تا پر وقف کریں گے تو وقف کا طریقہ یہ ہے کہ اس گول تا کو وقف میں رکنے کی حالت میں ہا سے بدل دیں گے۔ کس سے بدل دیں گے؟ ہاں سے۔ یعنی تا کی آواز نہیں نکالیں گے، ہا کی آواز نکالیں گے۔ جیسے الغاشیتی، وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الغاشیہ۔ اسی طرح خاشعۃن، اب یہاں وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ خاشعہ، ٹھیک ہے؟ گول تا کو کس سے بدل دیں گے؟ ہا سے۔ گول تا کو کس سے بدلیں گے؟ ہا سے۔ جی کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے یہ قاعدہ جانا کہ گول تا وقف کی حالت میں ہا سے بدل جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں بچوں ہم کچھ احادیث اور روایات سنتے ہیں۔ ان احادیث اور روایات میں اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی فلاں صورت، فلاں آیت پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ برکت ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے بھی اقوال ہوتے ہیں۔ تو ان فرامین، ان احادیث کے ذریعے ہم قرآن مجید کے فضائل سمجھتے ہیں، اور
نیت بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج جو ہم فضیلت سنیں گے، جو روایت سنیں گے جس بھی صورت یا آیت کی، تو کوشش کریں گے اس فضیلت کو پانے کے لیے ہم اس صورت یا آیت کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں۔ آج میں آپ کے سامنے فضیلت بیان کروں گا ایک ایسی سورت کی کہ جس کی ٹوٹل 30 آیات ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 30۔ اور وہ قرآن مجید کے سیکنڈ لاسٹ پارے کی بالکل ابتدا میں ہے، یعنی 29ویں پارے کی ابتدا میں وہ سورت موجود ہے، اور اس سورت کی آیتیں ہیں 30، اور اس سورت کا نام شروع ہوتا ہے میم سے، ختم ہوتا ہے کاف پر، اور بیچ میں ہے لام۔ تو اس سورت کا نام کیا ہوگا؟ سورہ ملک۔ سورہ ملک بڑی پیاری سورت ہے، 30 آیات پر مشتمل۔ بچوں اس سورت کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، احادیث میں بھی بیان کی گئیں۔ چند روایات ہم سنتے ہیں سورہ ملک کی فضیلت سے متعلق۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن پاک میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل قرآن پاک میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی کہ پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ سورت اپنے پڑھنے والے قاری کی شفاعت کرتی رہے گی، رب کی بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے التجا کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو بخش دے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی پڑھنے والے کی۔ اب وہ سورت کون سی ہے جو اپنے پڑھنے والے کو بخشوائے گی؟ فرمایا اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی کہ سورہ ملک ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ ملک ہم دنیا میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ قبر میں بھی ہمیں عذاب سے یہ بچائے گی، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ سورہ ملک کی تلاوت کی برکت سے ہماری بخشش ہوگی۔ تو بخشش کو چاہنے والے، مغفرت کو طلب کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ سورہ ملک کی بچوں کیا کی جائے؟ تلاوت کی جائے۔ بالخصوص روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، عذاب قبر سے بھی امان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ ملک پڑھنے والا عذاب قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ بچوں ایک اور فضیلت سنتے ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے بارے میں اللہ پاک سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو بچے حافظ قرآن ہیں وہ تو بغیر دیکھے بھی زبانی پڑھ سکتے ہیں، اور جو حافظ قرآن نہیں بھی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی عادت بنائیں، قرآن پاک کھولیں، اس کو چومیں، اور دیگر مقامات کے ساتھ ساتھ دیگر صورتوں کے ساتھ ساتھ سورہ ملک پڑھنے کی بھی عادت بنائیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈس مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں، قرآنی واقعات، قرآنی احکامات، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی جن مخلوقات کا ذکر کیا ہے، جن نشانیوں کا ذکر کیا ہے، ان کو ہم شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ایک قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے۔ تو آئیے آج ہم ایک سبزی کے بارے میں انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ باتیں سنیں گے۔ جی بچوں، آج ہم جس سبزی کے بارے میں بات کریں گے وہ سبزی ہے کدو شریف۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ترجمہ، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا۔ پیارے بچوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ پیارے بچوں، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو اس جگہ کوئی سایہ نہ تھا۔ اللہ پاک نے ان پر سایہ کرنے
نے और उन्हें मक्खियों से महफूज रखने के लिए कद्दू का दरख्त उगा दिया। याद रहे कि कद्दू की बेल होती है जो जमीन पर फैलती है। ये आप अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि यह कद्दू का दरख्त कद वाले दरख्तों की तरह शाख रखता था और इसके बड़े बड़े पत्तों के साए में आप अलैहिस्सलाम आराम करते थे। कद्दू शरीफ का इस्तेमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तिब के माहिरीन ने इसके बहुत से फवाइद बयान किए हैं। हम यहाँ कुछ फवाइद सुनते हैं। कद्दू शरीफ खाने से खूब भूख लगती है और कमजोरी दूर होती है। कद्दू जिगर के दर्द को दूर करने में बहुत मदद देता है। प्यारे बच्चों, कद्दू शरीफ जल्दी हजम होने वाली ग़िज़ाओं में से है और साथ ही दूसरी ग़िज़ाओं को भी जल्द हजम करने में मदद भी देता है। इसको कई तरीकों से पकाया और इस्तेमाल किया जाता है। ये तवानाई बख्शने वाली एक बेहतरीन सब्जी भी है। तो बच्चों, आज हमने कद्दू शरीफ के बारे में सुना। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। किड्स मत चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ चाहता है हमारे इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट का, जिसमें आज एक्टिविटी होगी एराब पहचानने से मुताल्लिक। आप में से हो सकता है बाज़ बच्चे इस प्रोग्राम में पहली मरतबा शामिल हो रहे हो। मैं इसका पूरा मेथड आपके सामने बयान करता हूँ। बच्चों, दोनों जानिब से 4 बच्चे मौजूद है। दोनों जानिब से एक बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे। वो सामने आएंगे रेड कलर की बास्केट के पास, ठीक है। अब उस बास्केट में आपको बहुत सारे सैंपल्स मिलेंगे, ज़ेर, ज़बर, पेश, ठीक है। वैसे तो टोकरी में फ्रूट होते हैं घर पे, लेकिन यहाँ पर फ्रूट नहीं है, बल्कि क्या है, सैंपल्स हैं ज़ेर, ज़बर, पेश के। बच्चों, आपको करना क्या होगा, स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ कलिमात दिखाए जाएंगे कुरान मजीद के, मुख्तलिफ कलिमात, ठीक है। अब उन कलिमात पर हर हर्फ पर कोई ना कोई एराब लगा हुआ होगा, ज़ेर, ज़बर, पेश, लेकिन कोई एक हर्फ ऐसा होगा जिसमें एराब हिडन होगा, आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मैं वो कलिमा आपके सामने पढ़ूंगा और जब मैं उसको पढ़ूंगा, उसकी अदायगी करूंगा, तो तमाम हरूफ लगाकर पढ़ूंगा। अब आप लोगों ने उस कलमे को देखकर और मेरी आवाज़ को सुनकर ये पहचानना है कि वो कौन सा हर्फ है जिस पर एराब मैंने पढ़ा तो है लेकिन यहाँ हिडन है, नज़र आ रहा नहीं है। वो आपने बताना है। बताने का तरीका ये होगा कि जो एराब आपको समझ में आ रहा है उसका सैंपल आप उठाएंगे रेड कलर की बास्केट से और माइक पर बताएंगे आप हमें कि फुला हर्फ पर कौन सा एराब है। रा पर अगर पेश है तो आप पेश का सैंपल उठाएंगे और माइक पर बताएंगे कि रा पर क्या है, पेश है। रा पर क्या है, पेश। तो हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा दुरुस्त अंदाज में जल्दी जल्दी एराब पहचानता है। तो आप सब तैयार हैं? जी। तो बढ़ते हैं इसी सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है एराब पहचान कर लगाएं। एराब पहचान कर लगाएं। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, तो सेगमेंट का आगाज हो चुका है। एराब पहचान कर लगाए। राइट साइड पर 4 बच्चे मौजूद हैं। बच्चों, आप लोगों में से कौन आना चाहेगा? सबसे पहले बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया है, तो माइक पे अपना नाम बताएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। साइम अली। साइम अली, माशाअल्लाह। तो साइम भाई, हम आपको सिलेक्ट करते हैं। माइक लेकर आप पहुंचेंगे रेड कलर की बास्केट के पास। जी, बाई जानिब से कौन आना चाहेगा साइम के मुकाबले में? सबसे पहले यहां से सेकंड लास्ट बच्चे ने हाथ खड़ा किया। उसैद। उसैद। उसैद का मतलब पता है आपको क्या है? माइक पे बताएं। छोटा शेर। छोटा सा शेर। तो छोटे से शेर आएंगे साइम के मुकाबले में। साइम का मतलब होता है रोजेदार। पहुंचेंगे आप भी वहां पर, माशाअल्लाह। जी साइम, सबसे पहले मैं आपसे एराब पूछूंगा। स्क्रीन पर देखेंगे कौन सा कलिमा आपके लिए शो किया जा रहा है। कलिमा है तुहर्रिमु। तुहर्रिमु कौन सा हर्फ है जिस पर एराब मैंने पढ़ा है लेकिन यहां नजर नहीं आ रहा? तुहर्रिमु। रा के नीचे जेर है। रा के नीचे जेर है, दिखाएंगे जनाब। रा के नीचे जेर आ चुकी है। साइम का पहला जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। उसैद, आपके लिए पहला कलिमा शो किया जा रहा है अअरद। अअरद बहुत आसान है। आखिरी हर्फ दौद पर क्या है? दौद के ऊपर जबर। दौद के ऊपर जबर होना चाहिए, दिखाएंगे जनाब। दौद के ऊपर जबर आ चुका। उसैद का भी पहला जवाब दुरुस्त है। जी साइम, दोबारा देखेंगे। आपके लिए नया कलिमा शो किया जा रहा है ज़हीरुन। ज़हीरुन, या मद्दा का कायदा लग रहा है बेटा? या पर क्या है? या के ऊपर जज़म है। या के ऊपर जज़म होनी चाहिए, दिखाएंगे जनाब। या पर जज़म आ चुकी है। इनका जवाब माशाअल्लाह। जी उसैद, फिर देखेंगे ग़िलाज़ुन। ग़िलाज़ुन
वहाँ पर 2 पेश की तनवीर है। ज़ा पर 2 पेश की तनवीन दिखाएंगे जनाब। बिल्कुल आ चुकी है, आपका जवाब भी आखिरी आप पूछूंगा और फैसला हो जाएगा कि दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। जी साइम देखेंगे स्क्रीन पर, युमरूना हमजा पर क्या है? युमरूना हमजा के ऊपर जज़म है। हमजा के ऊपर जज़म होना चाहिए। हमजा के ऊपर जज़म आ चुका है। साइम भाई आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी सैयद आपके लिए आखिरी कलमा शो किया जा रहा है, अहस्वनत। आखिर में ता पर क्या है? जी जज़म। पूरा जुमला बोलेंगे। ता पर जज़म है। ता पर जज़म है, दिखाएंगे जनाब। ता पर जज़म आ चुकी है। उसैद का ये वाला जवाब भी दुरुस्त है। और 3 के 3 एराब दोनों ने दुरुस्त बताया, तो दोनों आगे बढ़ गए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनको, आप सबको और देखने वालों को बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद की बरकतों से हिस्सा पाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें, अहादीस, वाक़यात लेकर दोबारा हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद समझने, पढ़ने, सीखने, इस पर अमल करने और सारी दुनिया में कुरान पाक के पैगाम को आम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया